سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آیت مبارکہ میں جو بشر کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت وسعت کے ساتھ پھیل جانا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی جلد کو بھی جو ہے وہ بشر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کے پورے وجود کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے سبزیاں، گھاس اور پھولوں کا زمین کے اوپر پھیل جانا، کیونکہ وہ بھی زمین کے بڑے وسیع حصے کے اوپر پھیلی ہوتی ہیں۔ یہی لفظ جو ہے وہ روشنی کے پھیل جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انتشار الضوء صبح کہا جاتا ہے، کیونکہ صبح کی روشنی بھی جو ہوتی ہے وہ بہت وسیع پیمانے پہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور اس کا ایک معنی جو ہے وہ خوشی سے بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ خوشی جو ہوتی ہے وہ بھی انسان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ گویا کہ انسان کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چہرہ جو ہے یہ خوش ہے۔ اور انسانی خوشی کا اثر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کی کھال کے اوپر، یعنی کہ چہرے کی کھال کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے یہ لفظ جو ہے وہ بشارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور انسانوں کو بشر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ آدم اور حوا سے کتنے انسان ایسے ہیں جو کہ اس پوری دنیا میں پھیلے ہیں، تو گویا کہ بشر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ ایمان والوں کو اور عمل والوں کو جو ہے وہ بشارت دے دی جائے۔ آمنو کا لفظ بھی جو ہے یہ فعل ہے، اور عملو کا لفظ بھی جو ہے یہ فعل کے ساتھ ہے۔ اور فعل کے اندر ہم جانتے ہیں کہ استقامت نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، کبھی فعل ہوتا ہے کبھی فعل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی آیت مبارکہ قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ آتی ہے کہ جہاں ایمان کو اور عمل کو جو ہے وہ اسم کے ساتھ نہیں بلکہ فعل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایک جیسی ایمانی کیفیت میں نہیں ہو سکتے، ہمارے ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے اعمال کا لیول بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ ہم ہمیشہ ایک جیسے اعمال نہیں کر سکتے، یا ہر عمل کو ایک جیسے معیار پہ ہمیشہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، جن کے عمل جو ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بشارت دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ آیت مبارکہ کے اندر اتنی خوبصورتی، اتنی وسعت اور اتنی رحمت ہے، لیکن پھر صالحات کا لفظ آ جاتا ہے۔ صالحات جو ہے فاعلات کے وزن کے اوپر ہی جمع قلت کے لیے آتا ہے، اور جمع قلت جو ہے وہ 10 سے کم کے اوپر بولی جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کا ایمان بھی کبھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اعمال بھی کبھی اچھے کبھی جو ہے کم لیول کے ہو جاتے ہیں، مزید یہ کہ وہ صرف چند نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ صالحات کا مطلب ہے کہ چند نیکیاں کرنا، لیکن کچھ اعمال بھی اگر انسان جو ہے وہ مسلسل کرتا رہے، کیونکہ صالحات صرف اسم کے ساتھ بیان ہوا ہے، آمن اور عامل تو فعل کے ساتھ ہوا، صالحات اسم کے ساتھ ہوا، کہ چند اعمال ہی ایسے ہوں مگر وہ ہمیشہ ہوں، مستقل ہوں، استقامت کے ساتھ انسان ان اعمال کے اوپر قائم رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت ہے۔ پھر بشارت کس چیز کے لیے؟ کہ ان لہم جنات، کے ان کے لیے باغات ہیں۔ کوئی ایک باغ کا ذکر نہیں کیا کہ جنات، یعنی کہ ہر جنتی کو بہت سارے باغات ملیں گے، کوئی ایک باغ نہیں ہوگا۔ پھر اس کی مزید خوبی بیان کی کہ تجری من تحتها الانہار، کے ان کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سناتے ہیں تو اس کا ایک ویو دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ نیچے نہریں بہنے سے مراد یہ ہوگا کہ ہم اوپر سے کوئی ویو دیکھیں گے، لہٰذا وہاں پہ پہاڑوں جیسی بلندیاں ہوں گی، واللہ عالم، اور انسان وہاں سے جو ہے وہ نیچے نہروں کو بہتا ہوا دیکھے گا۔ یا پھر جو عرب لوگ ہوتے تھے وہاں پہ بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی بہت تیز بارش ہو جایا کرے تو پھر نالے بہنے شروع ہو جاتے تھے، تو نالوں کے بہنے کی جو سچویشن ہوتی تھی کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے بہتے تھے، تو وہ لوگ سائڈوں سے کھڑے ہو کے جو ہے اس بہتے پانی کو دیکھتے تھے، تو گویا کہ یہ لوگ پہلے مخاطب ہیں قرآن پاک کے، تو ان کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ ان کے لیے یہ بہترین منظر ہوتا تھا کہ وہ پہاڑوں پہ کھڑے ہوں اور نیچے سے پانی کو بہتا ہوا دیکھیں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں باتیں سنائی ہیں، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملکہ بلقیس کا جو محل سنایا جاتا ہے، تو وہاں پہ جو ان کے محل کا ایک منظر بیان کیا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ شیشہ تھا، اس کے اوپر وہ چل رہی تھی اور اس کے نیچے جو ہے وہ پانی بہہ رہا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہی کہ وہ اتنا اوریجنل تھا کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لیا جیسے کہ وہ واقعی اصل پانی ہے جو بہہ رہا ہے، تو انہیں کہا گیا تھا کہ یہ پانی جو ہے یہ تو شیشے کے نیچے سے بہہ رہا ہے۔ تو یہ تو کب کا واقعہ ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ تب یہ ٹیکنالوجی تھی اور کس انداز سے وہاں پہ موجود تھی۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ایسے ایسے فلور آگے ہیں کہ وہ باقاعدہ منظر دیتے ہیں کہ آپ کے فرش پہ گویا کہ یا تو سانپ چل رہے ہیں یا پانی چل رہا ہے یا مچھلیاں چل رہی ہیں، تو گویا کہ دنیا میں بھی ہم نے یہ ٹیکنالوجی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ اگر ہمیں سلیمان علیہ السلام کی نہیں بھی سمجھ آتی تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ چیزیں اتنا کیجول کر رہے ہیں
تو وہ جو جنت کا منظر ہوگا تو بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ انسان اوپر چلے گا اور پانی ان کے نیچے سے بہہ رہا ہوگا۔ تو اگر دنیا میں ایسا ممکن ہے تو جنت میں تو بہت اعلیٰ درجے سے یہ ساری بات جو ہے وہ ممکن نظر آتی ہے۔ تو تحتی الانہار، اور انہار بھی جو ہے وہ جمع کا ہے کہ ایک نہریں نہیں بہت ساری نہریں ہوں گی، جو کہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف طرح کی جنت کی نہریں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم روزی کو منہا، کہ جب اس میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرات رزقاً، ثمر دیا جائے گا رزق کے طور کے اوپر۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو رزق ہوتا ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن ثمر پھل جو ہوتے ہیں وہ ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، وہ ہم ٹیسٹ اور ذائقے کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ تو گویا کہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی، کیونکہ بھوک میں بھی ایک تکلیف ہوتی ہے، تو انسان وہاں پہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائے گا، بلکہ انسان وہاں پہ محض ذوق طبع کے لیے کھائے گا، ٹیسٹ کے لیے کھائے گا۔ اور پھر یہاں پہ ہمیں منہا نظر آتا ہے، من ثمرات نظر آتا ہے، تو گرامر میں من کا لفظ جو ہوتا ہے یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ بعض کے لیے، یعنی کہ جو جنت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں وہ بہت یعنی کہ بعض ہے، یعنی کہ کچھ حصہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں اس میں یہ ساری خوبصورتی جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اصل وہاں کے رزق کیا ہوں گے، ان کی حقیقت کیا ہوگی، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کالو، تو جنتی کیا کہیں گے، حاضر لذی، یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل جو ہمیں سے پہلے دیا گیا تھا، وہ اوتوا بھی متشابہ، حالانکہ انہیں اس سے متشابہ دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں ایک اور تو مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ ان کی شکلیں کچھ دنیا کے پھلوں کی جیسی ہوں گی، لیکن ان کے سائز اور ان کے ذائقے جو ہیں وہ دنیا کے پھلوں سے بہت مختلف ہوں گے۔ تو شکلیں دیکھ کے انسان کہے گا کہ اس طرح کا ملتا جلتا تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا تھا۔ ایک اور بہت خوبصورت تفسیر جو اس کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب کبھی انسان کو کوئی نعمت وہاں جنت میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ اس سے ملتا جلتا تو مجھے دنیا میں دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ نیکی جو انسان نے دنیا میں کی ہوگی نا، تو جب انسان کو جنت میں کوئی نعمت ملے گی تو نعمت دیکھتے ہی انسان کو یاد آ جائے گا کہ یہ تو میری اس نیکی کا ثمر ہے، وہ فلاں دن فلاں مہینے فلاں وقت میں جو میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آج مجھے یہ والی جو ہے وہ رزق دے رہے ہیں، یہ والی نعمت دے رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اوتوا بھی متشابہہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کو دیکھ کے انسان کو اپنی کوئی نہ کوئی نیکی یاد آ جائے گی۔ اور اس کا تیسرا معنی جو بعض مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ جو ایک پھل جنت کا بیان کیا جاتا ہے تو ہر مرتبہ ہر نوالے پہ وہ ذائقہ جو ہے وہ اس کا پہلے سے ڈیفرنٹ ہوگا، لہٰذا ہر نوالے پہ جب ذائقہ تبدیل ہوتا رہے گا تو ہر نئے ذائقہ جو انسان محسوس کرے گا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ اوتوا بھی متشابہہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ ایک ذائقہ ٹیسٹ کر لے گا، وہ جنت میں دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ اور چوتھا قول اس کے بارے میں بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ ایک روحانی ذائقہ ہوگا، کیونکہ انسان جب کھاتا جائے گا ذائقہ اس کا ڈفرینٹ ہوتا جائے گا، پہلے سے مختلف ہوتا جائے گا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو دراصل میں یہ ایک روحانی جو انسان سکون محسوس کرے گا اور ایک روحانی ذائقہ جو انسان محسوس کرے گا اس کو اوتوا بھی متشابہہ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جماعت یہ کہتی ہے کہ جنت میں یہ پھلوں کا ملنا، ذائقے کا ملنا، یہ تو جس زبان کی اور ٹیسٹ کی بات ہے، لیکن اصل میں اس پھل سے جو انسان کو ایک روحانی سکون ملے گا، جو ایک روحانی قسم کا ذائقہ وہ لذت جو محسوس کرے گا، وہ دراصل میں اللہ تعالیٰ جنت کی ان نعمتوں کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر وہاں پہ ازواج ہوں گی جو کہ مطہرہ ہوں گی۔ زوج کا لفظ جو ہوتا ہے یہ جوڑے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ دن رات کا ہو، مذکر مؤنث کا ہو، مرد عورت کا ہو، کوئی بھی جو جوڑا ہو تو اس کو زوج کہا جاتا ہے، اس لیے میاں بیوی کو بھی جو ہے وہ زوج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ازواج کے ساتھ جو مطہرتن کا لفظ آتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ پاکیزہ ہونا، طہور سے یہ لفظ ہے، طہارت جو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، تو گویا کہ یہاں پہ جو کنسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ جوڑے جو ہوں گے وہ انتہائی پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ جنت کی حور کی بہت ساری خوبیاں بھی سناتے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ طہارت کی بات کی گئی ہے، نفاست اور پاکیزگی کی بات کی گئی ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہ صرف ظاہری نفاست ہی نہیں ہوگی، جو کہ میں احادیث مبارکہ میں جنت کی حور کے فضائل نظر آتے ہیں کہ کوئی بول و براز نہیں ہے، کوئی پسینہ نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اصل چیز جو ہے کہ طہارت کا ہونا کہ صرف ظاہری طور پہ نہیں بلکہ باطنی طور پہ بھی وہ انتہائی خوبصورت جوڑے ہوں گے۔ انسان دنیا میں بہت پرفیکشن چاہتا ہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں، دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مطہرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسا کپل چاہے گا ویسا کپل اس کو وہاں پہ مل جائے گا۔
اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ طہارت والا ہونا چاہیے، نفاست والا ہونا چاہیے، پاکیزگی والا، پیور جو ہے وہ تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو جو ہے وہ طہارت کے ساتھ جنت کی خوبی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ تو یہ تعلق پھر کیسے طہارت والا ہو سکتا ہے کہ صرف ظاہری طور پہ ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ صفائی کا لحاظ رکھیں اور خوشبو کا اہتمام رکھیں، یا جتنی بھی تمام لوازمات جو کہ ظاہری طور پہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے اہتمام کریں، مگر ساتھ ساتھ کہ دل سے، نیت سے، سوچ سے، کردار سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں، طہارت والا رشتہ ہو۔ وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدہ جو ہے وہ بہت پرانی چٹان کو کہا جاتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے پتھروں کو بھی خلد کہا جاتا ہے کہ جن کے اوپر دیگیں رکھ کے پکائی جاتی تھیں۔ پہاڑی علاقے میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت پرانے قدیم ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی ان کی شیپ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر بڑی بڑی دیگیں رکھ کے جو ہے ان کے نیچے آگ جلا کے کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے، کوئی شخص بہت بوڑھا ہو مگر اس کے دانت بالکل ٹھیک ہوں تو اس کو بھی خلد کہا جاتا ہے، یعنی کہ دانت بہت پرانے، 80-90 سال کا بندہ ہے اور یہ 80-90 سال کے اس کے پرانے دانت ہیں مگر بالکل ٹھیک اور مضبوط ہے۔ تو کسی چیز کا بہت عرصے تک رہنا، قائم رہنا، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ خلد کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی جنت کی خوبی کیا ہوگی کہ اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا گیا تھا کہ ایمان والوں کو اور عمل والوں کو بشارت دے دیں، یعنی کہ بہت تھوڑے ایمان والے اور بہت تھوڑے عمل والے بھی، ان کے لیے بھی بشارت ہے۔ تو پھر گویا کہ ہمیں بھی دوسروں کو ایسے ہی بشارت دینی چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے چاہیے، دوسروں کو دین کے معاملات میں آسان عمل جو ہے وہ بتانے چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بنے۔ اس کی دلیل مفسر کرام یہ فرماتے ہیں، کتنے لوگ نبی علیہ السلام سے آ کے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم ایسا کم سے کم کیا عمل کر لیں جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں، تو آپ علیہ السلام ان کو چند اعمال بتا دیتے تھے کہ یہ بس یہ کر لو تو تم تحفظ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو ہے خیر عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ایون بعض صحابہ کرام تو ایسے بھی آتے تو یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی بس کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں، ہم سے زیادہ باتوں پہ عمل نہیں ہوتا، کچھ ایک کام ایسا بتا دیں جسے میں ہمیشہ کروں اور مجھے جنت میں مل جائے۔ تو آپ علیہ السلام ان کے ان سوالوں کے اوپر ناراض نہیں ہوتے تھے کہ تم ایک بات پہ پوچھنے کے لیے آئے ہو اور باقی دین کے اوپر عمل کون کرے گا اور باقی تقویٰ کہاں جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام ان کو ایک ہی عمل بتا دیتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ڈیلنگ کا انداز تھا کہ کس کو کتنا بتانا ہے، کس کو کون سی گولی دینی ہے، کس کی کیا نفسیات ہے، کس کو کیسے دین کے اوپر چلانا ہے۔ تو گویا کہ یہ واقعات ہمیں بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں کہ ہر ایک کو پورا مکمل دین جو ہے وہ نہیں سکھایا جا سکتا اور بہت جلدی بھی نہیں سکھایا جا سکتا، لہذا سامنے والا کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، کس نفسیات سے آ رہا ہے اور وہ کس لیول پہ آ رہا ہے، اس کے مطابق جو ہے ہمیں سامنے والوں کو ڈیل کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو سارا دین بس ایک ہی دفعہ آ جائے، ہم اس کو سب کچھ ایک ہی دفعہ بتا دیں اور پھر ایک دم بہت ہائی لیول کا بتایا جاتا ہے، جبکہ تھوڑے سے سٹارٹ کروایا جاتا ہے، نیچے سے اوپر لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت غور طلب بات ہے، اور مفسر کرام نے اس بات کو بہت خوبصورت بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عمل کو جو اللہ نے فعل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں تمہارے تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہوں، تو پھر ہم لوگوں کے تھوڑے کے اوپر راضی کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ لہٰذا مسلسل عمل کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، مگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دین کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، پھر جو چلنے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ خود آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔